تاریخ اسلامی کی عظیم خواتین کی آج کی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بہادر عالی ہمت خاتون کے بارے میں۔ 12ویں صدی عیسوی میں منگولوں کے سامنے بڑی بڑی مسلم ریاستیں نہ ٹھہر سکیں تو امت مسلمہ کی اس ماں نے وہ کر دکھایا جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی۔ امت مسلمہ پر آزمائش کے یہ وہی کڑے دن تھے جب چنگیز خان نے اپنی خوخار فوج کے ساتھ سمرقند بخارا پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان محمد علاء الدین اپنے اہل خانہ کو بحیرہ طبرستان خضر میں واقع قلعہ اعلان کو محفوظ سمجھ کر آگے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ ایسے میں منگول فوج وہاں پہنچی تو بظاہر ناقابل تسخیر نظر آنے والے قلعے پر تاتاریوں نے 4 ماہ کے محاصرے کے بعد قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد علاء الدین کی والدہ ترکان خاتون اور سلطان کی بیٹیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قیدی بنا کر چنگیز خان کے پاس بطور تحفہ سمرقند روانہ کر دیا گیا۔ انہی قیدیوں میں ایک نام شہزادی خان سلطان کا بھی تھا۔ شہزادی خان سلطان علاء الدین کی بیٹی اور سلطان جلال الدین شاہ خوارزم کی سوتیلی بہن تھی۔ چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان نے شہزادی کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ منگول اسلامی سرزمینوں کو تیزی سے فتح کر رہے تھے، لیکن انہیں بالکل بھی خبر نہ تھی کہ ان فتوحات کے مکمل ہونے سے پہلے وہ خود اسلام کے آگے سر تسلیم خم کرتے چلے جائیں گے اور ان کے لشکروں کا بڑا حصہ اسلامی پرچم اٹھا کر کعبے کے پاسبان بن کر ابھرے گا۔ کسے خبر تھی کہ ایک بدترین غلامی میں جانے والی بظاہر کمزور نظر آنے والی عورت یوں تاریخ کا دھارا بدلے گی کہ طاقتور اور وحشی منگولوں میں اسلام کی شمع روشن ہو جائے گی۔ وسیع و عریض صحرائے گوبی اور وہاں سے اٹھنے والے طوفانوں کے سامنے اسلام کی شمع روشن کرنے کا اعزاز اس خاتون کے حصے میں آیا جو یہاں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جبری طور پر لائی گئی تھی، جن کا تعلق تو شاہی خاندان سے تھا مگر یہاں ان کی حیثیت محض غلام کی سی تھی۔ ان سب مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمت کر کے جوجی سے اپنے دین پر عمل کی اجازت مانگی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب طاقتور منگول بظاہر کمزور مگر حقیقت میں نہایت جرأت مند اور بہادر خاتون کے ہاتھوں تسخیر ہونے لگے تھے۔ شہزادی خان سلطان نے اپنے یورپ میں قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ جوجی سے پیدا ہونے والے ان کے صاحبزادے برکا خان پہلے مرد مجاہد تھے جو منگول لشکر میں اسلام کی شناخت بنے۔ برکا خان کے بارے میں اس حوالے سے ابہام پایا جاتا ہے کہ آیا وہ بچپن سے ہی مسلمان ہو گئے تھے یا پھر بعد میں اسلام قبول کیا، مگر اس بات پر سبھی تاریخ دان متفق ہیں کہ برکا خان کے دل میں دین اسلام سے محبت کی جوت جگانے میں اہم ترین کردار شہزادی خان سلطان کا ہی تھا جو ان کی والدہ تھیں۔ نوجوانی میں جب برکے خان منگول لشکر کے سالار بنے تو انہوں نے اسلام سے اپنی عقیدت کا عملی اظہار بھی کیا۔ برکے خان منگول لشکر میں اسلام کی علامت تھے۔ وہ خلیفہ بغداد سے خاص محبت رکھتے تھے۔ برکا خان نے ہلاکو خان کے بغداد پہ حملے کو مختلف طریقوں سے ٹالنے، اس کی فوج میں پھوٹ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کے باوجود وہ بغداد پہ خونی منگولوں کے حملوں کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن ہلاکو کے بعد کے عرصے میں جب وہ منگول سلطنت سے الگ ہوئے تو وہ مسلمانوں کی امید بن کر سامنے آئے۔ تاریخ کا یہ عجیب دور رہتی دنیا تک یاد رہے گا کہ کیسے صحرائے گوبی کے خانہ بدوش طاقتور منگول جنہیں عروج کے زمانے میں کوئی زیر نہ کر سکے، ایک مسلمان خاتون کے ہاتھوں یوں تسخیر ہوئے کہ ان کے لشکروں کا قابل ذکر حصہ آئندہ زندگی کے لیے اسلام کی حفاظت اور دعوت دین کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف ہو گیا۔ تاریخ اسلام کی یہ عظیم ماں شہزادی خان سلطان انتہائی نیک سیرت خاتون تھیں۔ شہزادی سلطان بچوں کو کلام اللہ کی تعلیمات دیتی رہیں اور ان کے اثرات منگولوں کے شاہی خاندان پر بتدریج نظر آنے لگے تھے۔ چنگیز خان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اوکتائے خان خاقان اعظم بن چکا تھا۔ جوجی خان بھی دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، جس کے بعد شہزادی خان سلطان نے اپنے بھائی سلطان جلال الدین کے پاس جانا چاہا لیکن اوکتائے خان نے اس کی اجازت نہ دی۔
البتہ ایک موقع ایسا آیا جب سلطان جلال الدین شیر خوارزم دریائے سندھ سے قفقاز تک فتوحات حاصل کر چکے، تو اس وقت ان کے خوف سے اکتائے خان نے شہزادی خان سلطان کو سلطان جلال الدین کو ایک خط لکھنے کا کہا اور صلح کی پیشکش کی۔ اس کے بعد اکثر شہزادی خان سلطان کی جانب سے اپنے بھائی کو خطوط ملتے رہے جس میں وہ اپنا احوال لکھتی رہتی تھی۔ اسی قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلتی یہ عظیم ماں اپنے رب کے حضور پیش ہو گئی۔ اللہ پاک شہزادی خان سلطان کو ابدی جنتوں کا مکین بنائے، جنہوں نے نہایت مشکل ترین حالات میں اسلام کا پرچم تھامے رکھا اور اس آزمائش میں پورا اتری جو رب کریم نے ان کا مقدر کر دی تھی۔